تو ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عابد قیوم سنیری صاحب، یہ جو مشکل فیصلوں کی بات ہو رہی ہے، یہ مشکل فیصلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اگر نہیں ہو رہے تو کیوں نہیں ہو رہے؟ ساری چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں، کہاں کہاں سے بلیڈنگ کر رہے ہیں ہم، تو یہ ہو کیوں نہیں پا رہے یہ مشکل فیصلے؟ جی، اس سے پہلے میں تھوڑا سا ذرا بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ جو دوست ممالک کے ساتھ رول اوور کا۔ جی جی دیکھیے، جب مارچ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا قصہ شروع ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے وزیر اعظم نے سعودی عرب اور چین کا دورہ کیا تھا، لیکن چونکہ ملک میں سیاسی عدم استحکام تھا، ان دوست ممالک نے یہ وعدہ تو کیا کہ رول اوور ہو جائے گا، لیکن جب تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو گیا تھا کہ اگلی حکومت کس کی ہوگی، تب تک رول اوور آپ کو نہیں وہاں سے ملا تھا۔ اس وقت بھی جو اصل سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جب ہماری IMF سے بات ہوتی ہے یا باقی بہت سے دوست ممالک کے سفراء سے یہاں پہ بات ہوتی ہے اسلام آباد میں، تو ایک سوال جو وہ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی مہینے ڈیڑھ مہینے بعد ہم کس حکومت کے ساتھ نیگوشیشن کر رہے ہوں گے، کیا وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا، وہ یہی حکومت ہوگی یا وہ PTI کی حکومت ہوگی؟ تو ایک تو ہمیں اس انسرٹنٹی کا ختم کرنا ہے۔ دوسرا جو بلیک ہول جن کی طرف خاقان عباسی صاحب نے نشاندہی کی، خاقان نجیب صاحب نے نشاندہی کی، ان بلیک ہولز کو فل کرنے کے لیے بھی یا ان کا ریڈریسل کے لیے وہاں پہ بھی ہمیں سیاسی جماعتوں کا مل بیٹھنا ضروری ہے۔ جو ادارہ جاتی جو نقصانات ہیں شوکت عزیز کے زمانے سے لے کے اب تک، آپ دیکھیے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو آج حکومت میں یا اپوزیشن میں ہیں، ہر ایک نے اپنی باری پہ جب وہ حکومت میں تھے تو ان اداروں کو پرائیویٹ کرنے کی کوشش کی، اور جب وہ اپوزیشن میں آئے تو انہوں نے اس کی پرزور مخالفت کی کہ اس کو، یا جب اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے پرزور مخالفت کی کہ یہ پرائیویٹائز نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کی لاکھوں لوگوں کے روزگار جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے گا۔ تو اسی طریقے سے آپ IMF کے پروگرام کو دیکھ لیں، جو پارٹی بھی اس وقت اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ IMF کے پروگرام کی امپلیمنٹیشن کو سیاسی مسئلہ بنا لیتی ہے، جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہے وہ اس کو عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے یا بے وجہ وہ عمل نہیں کر پا رہی ہوتی۔ تو آج جب ہم بیٹھے ہیں جنوری میں، ہمیں یہ چیز مد نظر رکھنی ہوگی کہ اگلے الیکشن خواہ وہ جلدی ہو یا وہ اپنے ٹائم پہ ہو، اس کے بعد جو پارٹی بھی حکومت میں آئے گی، وہ PTI آتی ہے، PDM میں کوئی جماعت آتی ہے، اگر یہ الیکشن ہوں گے سپٹمبر میں، اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی اگست سپٹمبر میں، تو اس کے بعد پھر ہمارے معاملات ٹھیک ہونا شروع ہوں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے ہمیں اپنے معاملہ ٹھیک کر لینے چاہیے۔ یہ ہر سیاسی جماعت کے فائدے میں ہے۔ جو بھی سیاسی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ وہ اگلے الیکشن کے بعد وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے، اس کو تو چاہیے کہ آج وہ کوشش کرے کہ اس بلیڈنگ کو آج روکے، ہیمریج کو آج روکے، بجائے اس کے کہ وہ حکومت میں آنے کے بعد ہاتھ پاؤں مارنا شروع کرے۔ تو یہ یہاں پہ کچھ ایشوز پہ منیمم کنسنسس جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جو کہ خواہ وہ چیٹم ہاؤس رولز پہ ہو جائے، وہ اسمبلی مگر سر نظر کہاں آ رہا ہے وہ ممکن کیسے ہے؟ یہ تو آپ ایسا خواب دکھا رہے ہیں سر۔ اگر وہ دیکھیے، اگر وہ نہیں ہوگا تو وہ دس از اے لوز لوز سچویشن۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ نقصان میں ہوگا، موجودہ حکومت بھی نقصان میں ہوگی، عوام بھی نقصان میں ہوگی، اور جو بھی پارٹی اگلا الیکشن جیت کے آتی ہے وہ اس سے زیادہ نقصان میں ہوگی، چونکہ اس کو اس سے بڑا گرداب ملے گا۔ تو اس وقت ایک دانش مندی اور جو فار سائٹڈنس ہے اس کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم اپنے ڈے ٹو ڈے فیصلے لینے کے بجائے معیشت کے لیے تھوڑے سے لانگ ٹرم جو فیصلے ہیں ان کی طرف جا رہے ہوں۔ جو آپ نے IMF کے تلخ فیصلوں کی بات کی تھی، مشکل فیصلوں کی، تو ظاہر ہے کہ جب دیکھ لیا موجودہ حکومت نے جو بائی الیکشنز پچھلے جن میں شکست ہوئی حکومت کو، ان کی ایک وجہ مہنگائی میں اضافہ بھی تھا، تو ظاہر ہے کہ اب اگر وہ ٹیرف بڑھاتے ہیں گیس کا یا بجلی کا، ڈیزل پیٹرول کا، جو کہ میرے خیال میں بڑھنے چاہیے، تو ان کو ایک بیک لیش کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر وہ سیلاب پہ انہوں نے PSDP ڈائیورٹ کر دیا اور اب ان کے پاس الیکشن میں جانے کے لیے کوئی ترقیاتی اسکیمیں نہیں ہوں گی تو ایک فسکل ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا، نہیں ہوگی تو اگین وہ غیر مقبول ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ ایک خاصی کیچ 22 سچویشن ہے اس وقت حکومت کے لیے کہ وہ اس طرح کے غیر مقبول فیصلے جو ہے وہ لے پائے، لیکن جتنی دیر ہو رہی ہے اتنا زیادہ ہماری معیشت جو ہے وہ کلوزر ٹو برنک آف میلٹ ڈاؤن اور ایک ریسیشن میں ہم بڑی تیزی کے ساتھ انٹر ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا